خوبصورت علاقوں کی طرف سفر بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک سفر شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ جدہ سے شروع ہو کر البحا کی خوبصورتیوں کو سمیٹتا ہوا اور ابہا کے دلکش نظاروں سے گزرتا ہوا جازان کے ایک جزیرہ الفرسان میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جدہ سے نکلنے کے بعد الہادہ کے جو فلک بوس پہاڑوں اور طائف کی خوبصورت وادیوں سے گزرتے ہوئے ہم البحا پہنچتے ہیں۔ تو طائف سے آپ کو تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا سفر ہے جو آپ البحا پہنچ جائیں گے۔ البحا کا درجہ حرارت جب وہاں پہ ہم پہنچے تو تقریباً 18 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ تو البحا پہنچنے کے بعد ہم نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم البحا کے ایک بہت ہی خوبصورت پارک رغادان چلے گئے۔ تو یہ کچھ مناظر ہیں جو کہ رغادان پارک کے ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی گرینری اور آبشاریں بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ہم نے کافی ٹائم سپینڈ کیا، ویڈیوز وغیرہ بنائی، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوئے۔ دوستو اگلے دن صبح ہم اٹھے اور ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم پرنس الحسام پارک میں گئے جو کہ نہایت ہی خوبصورت پارک ہے البحا میں۔ تو یہ ہماری جو پکچرز ہیں یہ پرنس الحسام پارک کی ہیں۔ پرنس الحسام پارک کے ساتھ ہی ایک ڈیم بھی ہے جس کو الملت ڈیم کہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم گئے۔ تو میں دوستوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ الملت ڈیم بھی ضرور جائیں۔ اس کے بعد الملت ڈیم گھومنے کے بعد ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے البحا سے ابہا کی طرف۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ اور یہ زگ زیگ جو راستہ ہے، یہ البحا سے ابہا کی طرف جو روڈ ہے وہ راستہ ہے۔ اور جب آپ البحا سے ابہا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک شہر آتا ہے النمس، جو کہ بہت ہی اچھا شہر ہے۔ اس کے اندر ایک میوزیم بھی ہے جس میں ان کی بہت ہی جو پرانی جو ان کی چیزیں ہیں جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی وہ پڑی ہوئی ہیں، اور باقی یہ جو قلعہ ہے یہ بہت ہی قدیم ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ وہاں پہ گھومیں، تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وہاں پہ سٹے کریں، اور آپ کو وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا ہے اور سب سے مین کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے، تو آپ ان سے بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ راستے میں جاتے ہوئے یہ روڈ کے بھی بالکل ساتھ ہی ہے، تو ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ جاتے ہوئے آپ 5 منٹ جو ہے نا وہ ڈرائیو ہے، تو آپ اس قلعے پہ بھی جو ہے نا وہ ضرور جائیں۔ النمس سے جو آگے کا راستہ ہے ابہا کا وہ بھی بہت زبردست ہے، گرینری ہے اور بہت ہی دلکش پہاڑ ہیں، بہت ہی دلکش نظارے ہیں۔ تو تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہے البحا سے ابہا کا۔ تو ہم تقریباً شام کو جو ہے نا مغرب سے پہلے ابہا جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو نظارہ ہے یہ ابہا میں ہی ایک ڈیم ہے ابہا کے اندر، تو یہ بھی بہت اچھا ڈیم ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ جائیں اور وہاں پہ بیٹھیں، سیر کریں اور انجوائے کریں۔ جبل السودا جو ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے ابہا میں، اور وہاں پہ جو ٹمپریچر تھا وہ آلموسٹ 15 to 16 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ تو وہاں پہ ہم چیئر لفٹ پہ بھی بیٹھے جو کہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے، اور ہم ریکمینڈ کریں گے کہ جو بھی بندہ جبل السودا جائے تو وہ چیئر لفٹ پہ ضرور بیٹھے۔
اگلے ہی دن صبح ہم ابہا سے نکلے اور درب اور بیش سے ہوتے ہوئے ہم جازان پہنچ گئے۔ جازان میں پہنچنے کے بعد ہم نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے الفرسان آئی لینڈ جو ہے وہاں پہ جائیں گے۔ تو ہم نے ٹکٹس بک کی آن لائن، اور ٹکٹس بک کرنے کے بعد کیونکہ ہم نے گاڑی بھی ساتھ لے کے جانی تھی، تو گاڑی کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ٹکٹنگ آفس ہے، اور اس آفس میں جا کے آپ کو اپنا گاڑی کا استعمارہ اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس اور آتھرائزیشن یہ آپ کو جمع کروانی پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے صبح 5:30 بجے تو ان کا جو ٹرمینل ہے وہاں پہ جانا ہے۔ وہاں پہ آپ کا چیک ان ہوگا۔ چیک ان ہونے کے بعد جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی پوری ویریفیکیشن ہوگی۔ تو یہ جو ایک جہاز ہے جس کو فیری کہتے ہیں، تو فیری میں آپ بھی چلے جائیں گے اور گاڑی کو بھی اسی میں لوڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو جہاز ہے اس کے اندر کے جو مناظر ہیں وہ ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جہاز اندر سے ماشاءاللہ بہت ہی کھلا ہے، اور کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ آپ نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ آپ انجوائے کریں، گھومیں پھریں، ویڈیوز بنائیں، پکچرز بنائیں، گپ شپ لگائیں۔ تو بہت ہی زبردست ماحول ہے۔ یہ شپ کے اندر آپ جائیں گے تو دس ول بی دا ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینس، تو آپ بہت ہی انجوائے کریں گے۔ الفرسان پہنچنے کے بعد پھر یہ وہ جگہ جہاں پہ ہم کو الفرسان میں نیچے اتارا گیا، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ نیچے پارکنگ کی ہے جہاں پہ گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ہی ٹائم میں ایک شپ میں تقریباً 300 سے 350 جو ہے نا وہ گاڑی، اور تقریباً 1000 آدمی اس شپ میں جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے نا وہ وسیع پارکنگ ہے گاڑیوں کی، اور گاڑیاں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ پارک کرواتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایشو نہ ہو۔ تو یہ ہماری گاڑی ہم نے پارک کی ہوئی تھی، تو ابھی ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اور ہم جو ہے نا وہ گاڑی باہر نکالیں گے الفرسان آئی لینڈ کی طرف۔ الفرسان آئی لینڈ پہ گاڑی اتارنے کے بعد پھر وہاں پہ بھی بہت اچھے بیچز بنے ہوئے ہیں، ایک بہت ہی لمبی روڈ ہے، تو اس کے لیفٹ رائٹ پہ بہت اچھے بیچز ہیں۔ وہاں پہ ہوٹلز بھی ہیں، ریسٹورنٹس بھی ہیں۔ اگر آپ نے نائٹ سٹے کرنا ہے تو آپ وہاں پہ نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے صرف دن کے ٹائم میں انجوائے کرنا ہے تو آپ کے پاس 3 سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوستو ہم نے جازان سے پھر جو ہے نا سیدھا ڈائریکٹلی جو ہے نا پھر ہم تیسرے دن شام کو ہم جو ہے وہ جدہ آ گئے وایا سبیہ الیس، اور یہ ہمارا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا۔ لیکن اگر اس میں کسی بندے کو کوئی کویسچن ہے، کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو وہ کامنٹ کرے، ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ اس کو گائیڈ لائن دیں گے، اور اس سفر کے بارے میں بھی اور بھی جو ٹورسٹ پلیسز ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم آپ ان کو کمپلیٹ جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم کہیں گئے کسی ٹرپ پہ تو انشاءاللہ ہم اپنا ایکسپیرینس اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ شکریہ جی، اوکے، اللہ حافظ۔